طرح سے آپ نے یہ مسجد و امام بارگاہ جعفریہ پیرستیری کو 1998 میں آپ نے بتایا میرے خیال میں جی یہ آپ نے بنایا پہلا یونان میں شیعہ کمیونٹی کا جی یہ بے تھا۔ شک اس میں اب آپ نے اپنی جگہ خریدی ہے اور جی یہ بھی پہلا ہے پہلے یا اور بھی کوئی ہے؟ نہ پہلا ہے، یہ بھی یقیناً اللہ نے یہ بھی احسان ہم پہ کیا ہے، ہم سے مراد مومنین پہ کیا ہے کہ انہوں نے جو پہلا مرکز خریدنے کی بات ہے وہ بھی انشاءاللہ جعفریہ مسجد و امام بارگاہ پیرستیری والوں نے ہی خریدا ہے۔ اس سے پہلے شیعہ کمیونٹی کے پاس کوئی اپنی ملکیت کی جگہ نہیں ہے جہاں وہ پروگرام کر یعنی کہ سکے۔ تمام جو ہے وہ رینٹ پہ ہی چل رہے ہیں۔ جی تمام رینٹ پہ چل رہے ہیں۔ امام بارگاہ کے لیے اپنی جگہ خریدی ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ جو اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں، یہ ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کے نمبرز ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو حسب تفیق ہو اپنی آخرت کے لیے تو آپ تعاون فرما سکتے ہیں، کیونکہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ مسجد و امام بارگاہ کے لیے جعفریہ پیرستیری کے اندر انہوں نے اپنی جگہ اس لیے خریدی ہے کہ تاکہ آنے والے وقت میں جو ہماری نئی نسل ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو بھی نصیب ہو کہ وہ بھی خدمت کر سکے اسلام کی۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی ہم نمبر پہ نہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں، تو تمام پاکستانی جو یونان میں ہیں وہ بالخصوص جانتے ہیں یہ جو نمبر اسکرین پر دیے ہیں، آپ رابطہ کر کے ان سے ڈائریکٹلی مل بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ جگہ خریدنے کے لیے کہ یہاں جی صرف آپ نے یقیناً ہم نے بڑی عرصے سے ہم تلاش میں تھے، لیکن نہیں مقدر میں تھا یا ہماری کوئی سستی تھی یا اللہ بے نیاز کی مرضی ایسے تھی، جب مقدر میں تھا تو وہ ہم نے خرید لی ہے۔ جگہ بہت اچھی ہے، لیکن کوشش ہماری کافی دیر سے تھی، ماشاءاللہ لیکن اب اللہ نے کامیابی دی ہے۔ اور خصوصاً یہ تو نہیں کہتا کہ کسی ایک بندے کی، موجودہ آرگنائزیشن کی زیادہ صحیح و کوشش ہے جنہوں نے یہ جگہ خریدنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو اس جگہ پہ جہاں آلریڈی پہلے آپ لوگوں نے 25 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزار دیا تو یہاں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رینٹ کے لیے، دوسرے تیسرے معاملات کے لیے، یہاں بس یہ ہو جاتا تھا؟ ظاہر ہے عزیز، آپ جانتے ہیں حسیب بھائی کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے بہت محنت، کوشش، درگزر، صبر چاہیے ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جہاں کراچی سے لے کے خیبر تک کے مومنین موجود ہے، وہاں ظاہر ہے اختلافات ہوتے، لیکن ایسے اختلاف نہیں۔ ہمیں یہ سب سے بڑا جو درس ہے یہ ہے کہ اختلاف ہے یہیں ختم کر کے اٹھنا ہے، باہر جانا ہے تو کوئی اختلاف نہیں رکھنا دل میں۔ اور یقیناً مشکلات ہوتی ہیں، کبھی کرائے کے پیسے کم ہو جاتے ہیں، کبھی بجلی کا بل ہے، کبھی لنگر کا ہے، لیکن الحمدللہ تمام مومنین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جہاں سے بھی کیا ہے، انتظامیہ جس کے یہ ذمہ تھا، جس کے ذمہ ہے، وہ جہاں سے بھی لاتے تھے وہ اس کا کرایہ ہر چیز وقت پہ۔ ہمارا کوئی خدا نخواستہ نہ کبھی کرایہ شارٹ ہوا ہے، نہ کوئی بجلی کا بل شارٹ ہوا ہے، نہ کسی قسم کے لنگر میں کوئی لیکن یقیناً یہ تعاون ہے مومنین کا، مسلمین کا اور پاکستان کی عوام کا، جنہوں نے ہمیں اس مرتبے پر پہنچا دیا ہے کہ ہم لینے کے بھی قابل۔ اور ابھی کچھ اب سب سے زیادہ اب ہمیں ضرورت ہے تعاون کی، جو بالکل ایسا پہلے ہوتا رہا وہ بلا شک وہ بھی اللہ قبول فرمائے، اور اب اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس کو ہم نے کرنا، ڈیکوریٹ کرنا، اس کو بنانا ہے۔ بلڈنگ تو ہے لیکن اس کے اندر اخراجات ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ کرے گا، سبب بنائے گا انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ دوسرے مقامات یعنی دوسری بھی جگہ پر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں سیاسی سماجی شخصیات کے بھی عموماً پروگرامز ہو جاتے ہیں، یہاں بھی ایسے پروگرام ہوں گے کہ یہاں بس آپ در حسین کے لیے سبھی کے لیے کھلا ہے، سیاسی سماجی پروگرام نہیں ہوں گے؟ نہیں، ہم نے کوشش یہی کی ہے اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ سیاست مسجد امام بارگاہ میں داخل نہ ہو۔ ماشاءاللہ جی زبردست۔ سیاست کا مسجد سے، ہاں ہمارا کوئی ممبر اگر کسی کمیونٹی میں ہوتا تو پھر ہمیں اس کی سپورٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن مسجد امام بارگاہ میں ایسے پروگرام نہیں ہوتے۔ نہیں ہوتے، نہ ہوتے ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ، اب بھی کوشش کریں گے۔ لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، جہاں بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے ہم اپنی شمولیت کو لازمی بناتے ہیں اور جاتے بھی ہیں، اور ان کو بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو بلا بھی لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ یہ ہاں یعنی کہ پراپر نہیں ہے جیسے پراپر آپ نہیں، ہر ہفتے جی کرتے ہیں۔ پراپر نہیں، ہر ہفتے صرف ذکر خدا، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہو، قرآن کا ذکر ہو، احادیث مبارکہ ذکر ہو، فرامین معصومین علیہ السلام کا ذکر ہو، حلال حرام کا پتہ چلے۔
جی سنن کا پتہ چلے، مستحبات کا پتہ چلے، مسائل کا پتہ چلے، فقہی مسائل جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ذکر محمد و آل محمد قبول ہوتا ہے جب آپ اس میں معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اگر معرفت نہیں ہے تو پھر وہ ذکر بھی نہیں ہے، ذکر ہوتا معرفت ہے۔ اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم معرفت محمد و آل محمد رکھتے ہوئے ذکر خدا کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ذکر ائمہ طاہرین کرتے ہیں، اور ذکر قرآن مجید کرتے ہیں۔ تو باقی جو آپ ہفتے والے دن پروگرام کرتے ہیں وہ باہر سے ذاکر بلوائے جاتے ہیں، بس یہاں صرف خاص جو دن آتے ہیں ان کے لیے بس باہر سے ذاکر نہیں، بلواتے زیادہ تر جو ہر ہفتے کا پروگرام ہے وہ ہم مقامی جتنے بھی ہیں، میرے علاوہ بھی 8-10 پڑھنے والے اب بھی موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی خاص پروگرام آ جائے، مثلا جیسے ابھی ولادت سید المرسلین سفر میں تھی ربیع الاول میں، 17 ربیع الاول کو، تو ہم نے کوشش کی ہے باہر سے بلانے کی۔ اسی طرح ولادت امام مولا علی علیہ السلام پر، اور اسی طرح ولادت امام حسن حسین، جتنے معصوم ہیں ان کی ولادت پر اگر ہمیں یہاں تو موجود ہیں لیکن پھر بھی بلانا پڑے تو بلا لیتے ہیں، اور آتے بھی ہیں، جی آتے رہتے ہیں، یعنی کہ یونان میں بھی ذاکر موجود ہے آپ کے موجود ہیں انشاءاللہ۔ ذاکر بہت موجود ہیں، بڑے اچھے پڑھنے والے ہیں، یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کوئی کم پڑھنے والے ہیں، لیکن یہ یقیناً جب ہم سب سال پڑھتے ہیں تو پھر ہم کو چینج چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی جو ولادت کے دن ہوتے ہیں اس دن پہ آپ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی باہر سے بلوائیں تاکہ مزید جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے تمام کو ایک پلیٹ فارم پہ جی اکٹھا بے کیا شک ہم کرتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، باقاعدہ لیٹر چھاپتے رہے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں، ابھی پروگرام آنے ہیں، رجب آنا ہے، شعبان آنا ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کوئی باہر سے عالم دین کو یہاں مدد